حسین جھولا جھولا رہے یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھولا رہے ہیں۔ حسنین کے لباس جنت سے آئے اور عباس کا لباس جنت کی مالک فاطمہ سی کے رکھ کے گئی۔ جب آئے نا دنیا میں تو امی کی بڑی شہزادی زینب نے جلدی سے اٹھایا، گود میں پیار کیا، پیار کرنے کے بعد جلدی سے ایک صندوق کھولا۔ صندوق کھولنے کے بعد ایک بہت خوبصورت سا لباس لے کے آئی، کہا عباس بڑا فرق ہے تیری ذات میں اور حسنین کی ذات میں۔ حسنین وہ ہے کہ جن کے لباس جنت سے فرشتہ آتا ہے، تیرا مقدر اتنا بلند ہے کہ تیرا لباس من گئے کونین اپنے ہاتھ سے سی کے گئی ہے۔ لہذا حسنین کو جن کے لباس جنت سے آئے اور خاص ہو کہ جن کا لباس مالک ملکہ جنت اپنے ہاتھ سے سی کے جائے، یہ عباس شہنشاہ وفا عباس، شجاعتوں کا علم بردار عباس۔ دیکھیے کچھ ٹائٹل ہیں جو غازی عباس سے مخصوص ہے۔ ایک لقب ہے ہمارے بنی ہاشم، اس کا لقب ہے جناب عباس کا۔ اگر کسی گھر میں پرائمری لیول کے سب پڑھے لکھے ہوں، پرائمری لیول، اور ان میں کوئی اگر انٹر پاس کر لے، کہتے بھائی یہ گھر میں سب سے زیادہ پڑھانا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی گھر میں سارے افراد بی اے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے ایم اے کر لیا، وہ نمایاں ہوتا ہے خاندان میں، ہے تو یہ کہنے بڑا لکھا ہے خاندان۔ لیکن اگر کسی گھر میں سارے افراد گھر میں پی ایچ ڈی لیول کے ہو تو ایسے گھر میں اپنی ذات کو نمایاں کرنا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت عباس کا لقب کیا ہے؟ ہمارے بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند، یعنی جس گھر میں ہاشم جیسا درخشندہ چاند ہو، جس گھر میں ابو طالب جیسا بیضۃ البلد ہو، جس گھر میں آفتاب نبوت جیسا محمد ہو، جس گھر میں مہتاب امامت جیسا علی ہو، جس گھر میں نور امامت کی شمع حسنین کی صورت میں روشن ہو، جس گھر میں حسن جیسا حسن کا مالک ہو، جس گھر میں سر کا پروردگار حسین جیسا ساری ہو، جس گھر میں سیدوں کو زندگی دینے والا سید الصابرین ہو، جس گھر میں محمد جیسا داخل ہو، جس گھر میں علی جیسا خالی جعفر صادق ہو، جس گھر میں موسیٰ جیسا قاضی ہو، جس گھر میں علی جیسا رضا ہو، جس گھر میں محمد جیسا نبی ہو، جس گھر میں علی جیسا نبی ہو، جس گھر میں حسن جیسا عسکری ہو، جس گھر میں حجت بارہ جیسا قائد آل محمد ہو، ایسے خانوادے میں اپنے آپ کو ہاشمیوں کا چاند کہلانا، یہ طرح اعزاز عباس کا، یہ طرح اعزاز ہے عباس کا دکھا۔ دوسرا لقب ہے علمبردار۔ علمبردار، علمبردار کا مطلب علم اٹھانے والا، علم رکھنے والا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ علم تو سب نے اٹھایا، ذہن میں ہے نا؟ سب سے پہلے علم کس کو ملا تھا؟ میں نے بیان کیا تھا، جنت سے سب سے پہلے علم آدم کے بیٹے شیش کے لیے آیا،
شیس نے عروش کو دیا، عروش نے قیام کو دیا، قیام نے مہلائی کو دیا، مہلائی نے یارت کو دیا، یارت نے ادریس کو دیا، ادریس نے متوشت کو دیا، متوشت نے لمن کو دیا، لمن نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے ارفخشد کو دیا، ارفخشد نے شامی کو دیا، شامی نے پانی کو دیا، پانی نے ارغان کو دیا، ارغان نے نامون کو دیا، نامون نے تارون کو دیا، تارون نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے ایران کو دیا، ایران نے ہومان کو دیا، ہومان نے امبر کو دیا، امبر نے اسلمان کو دیا، اسلمان نے الحمیسہ کو دیا، الحمیسہ نے الیاسا کو دیا، الیاسا نے اکبر کو دیا، اکبر نے ابنام کو دیا، ابنام نے مات کو دیا، مات نے نصار کو دیا، نصار نے مسیح کو دیا، مسیح نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے نظر کو دیا، نظر نے فہد کو دیا، فہد نے غالب کو دیا، غالب نے نبی کو دیا، نبی نے آب کو دیا، آب نے مدہ کو دیا، مدہ نے حسین کو دیا، حسین نے عبد المناف کو دیا، عبد المناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے حمزہ کو دیا، حمزہ کو دیا، حمزہ کو دیا، حمزہ نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے نشانی ہے، فوج کا دل ہے، سپاہی کی جوانی ہے، غور سے دیکھیے اسلام کا وادی ہے، دستے غداروں میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، دستے غداروں میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم، اس لیے دستے وفادار کو، اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم، بولے موسیٰ کے غدار کو تم کیوں یہ علم، ناک مانا کرے غدار کو دوں کیا ہے ناک مانا کرے غدار کو دوں کیا ہے بھئی جب پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیا ہے تو زن موارو مجھے دل میں سمونا تو نہیں، یہ علم ہے کسی بچے کا کھلونا ہے، یہ علم ہے کسی بچے کا کھلونا تو نہیں، یہ علم بردار سمجھ بھائی اپنے ٹائم میں، حضرت علی نے اپنے ٹائم میں، نظام نے اپنے ٹائم میں، ابو طالب نے اپنے ٹائم میں، حسین نے اپنے ٹائم میں، ہاشم نے اپنے ٹائم میں، حمزہ نے اپنے ٹائم میں، جعفر نے اپنے ٹائم میں اٹھایا، حضرت علی نے اپنے ٹائم میں اٹھایا، لیکن جیسے آپ کی جماعت آیا علم بردار کسی کا تصور آیا نہیں آیا، علم بردار کا کوئی سامنے نہیں آیا، نہ علی آئے نہ اولاد علی سے وقت کوئی آیا، جیسی کانا بردار تو عباس کی تصویر سامنے آئے، اس لیے کہ جب تک ان کے ہاتھوں میں علم رہا تب تک وہ علم نہ رہے، علم لے لیا علمداری خان، یہ کائنات علم و علم کا اکیلا علمدار ہے کہ جس نے علم کو اتنی بلندی عطا کر دی کہ اب قیامت تک علمدار بن گئے، زندہ رہے گا عباس علم بردار۔ ایک لقب ہے غازی، غازی کے مطلب ہوتا ہے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، جس سے موقع ہی نہ ملا ہو، بغیر لڑے یہ ٹائٹل نہیں ملتا، لیکن بات ایک حضرت بنی ہاشم تیری شان کہ یہ میدان میں بڑھ کے حملہ کرنے والے کو ٹائٹل ملتا ہے، تو نے بغیر لڑے ہوئے اپنے نام کا چن بنا دیا تھا، ہے تو ایسا کہ بغیر لڑے ہوئے موقع مل جائے اسے، لیکن یہ شان ہے غازی عباس کی شان ہے غازی۔ ایک لقب ہے بابو حواقج، حد
حاجتوں کو پورا کرنے والا دروازہ، جہاں علی جیسا حاجت روا ہو، جس خاندان میں حسن مشتبہ جیسے حاجت روا ہو، شہید کربلا جیسے حاجت روا ہو، زین العباد جیسے حاجت روا ہو، محمد باقر جیسے حاجت روا ہو، اردو میں یہ اپنے لیے مخصوص لقب کر لینا، یہ فقط شان عباس کی۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا غازی عباس کے پاس سوال میں، اور وہ سوال کر رہا تھا، اس کا سوال پورا ہونے میں دیر ہوئی تو عباس سے غازی حسین کی طرف مڑے کہ یہ لقب مجھے دیا ہی کیوں تھا جب ساری کو خالی بھیجنا تھا۔ عباس جاؤ، آج سے یہ لقب کسی امام کے لیے نہیں بولا جائے گا، لیکن جیسے کوئی بات ہماری کہے گا تو تمہارا تصور اس کے ذہن میں آئے گا۔ جاؤ آج سے جو تمہارے دروازے پہ بھیک مانگ لے گا اس کو جھولی بھر کے لے جائے گی۔ اب وعدہ کر رہا ہے حسین کی وجہ نہیں وعدہ، تیرے در سے کوئی کبھی خالی نہیں جائے گا۔ باب الفواحش، حاجتوں کو پورا کرنے والا دروازہ، یہ لقب ہے جناب عباس کا۔ غازی ہے، بابو ہدائی ہے، علمبردار ہے، حمد بن حاکم ہے، ایک ہے سقا ہے، سقا۔ یہ خاندان جو تھا سقائیت کا سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے، یہ سقائیت کا سلسلہ، لیکن پانی کو پلانا مشق میں بھر کے پلانا پہلے مشق چلتی ہے۔ جناب اسماعیل سے یہ پانی کا سلسلہ چلا اور یہ اسماعیل کی نسل میں آگے بڑھتا چلا ہے، اسی خاندان پہ آیا۔ جناب ابو طالب کی سقائیت کے بارے میں انجام دیتے تھے، عبد المطلب دیتے تھے، ہاشم دیتے تھے، یہ سارا خاندان جو مشہور سے جو حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ مشکوں میں پانی بھر بھر کے لوگوں کو سیراب کرتے تھے، سقائیت کے خاندان میں۔ لیکن اپنے نام کا اگر کوئی جس نے جت بنایا تو یہ فاتحہ کلامیا کا نام ہے، اس نے اپنے نام کا جت بنایا اور اسے فنون جنگ سے کائنات کے اس بہادر انسان نے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا کہ جس کی بہادری پہ شجاعت ناز کر دی، یعنی اتنے فنون جنگ میں پرفیکٹ کر دیا تھا کہ ابھی کسی بھی فیلڈ میں جائے فتح یابی کے ساتھ واپس آئے گا۔ اس 32 برس کے عباس کو صرف ایک چھوٹا سا موقع علی کی حیات طیبہ میں جنگ صفین میں ملا اور کہیں نہیں ملا، جنگ کا موقع ہی پیغام میں پابندی لگ گئی تھی، حسین نے کرنے جنگ نہیں، ایک تھوڑا سا موقع یہاں ملا بس جنگ صفین میں، وہ بھی علی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جسے میں نے فنون جنگ سے آراستہ پیراستہ کیا ہے وہ لڑنے میں علی ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اب علی نے 12 برس کے عباس، 12 برس کے عباس، علی نے اپنی ذرا عباس کو کہانی کو چسکائی، اللہ اکبر، علی نے اپنی جوانی کو دیکھ کے ہم سے بار دیتا ہے، جوانی کو دیکھا 12 برس میں عباس کی جوانی میں علی نظر آئی، گھوڑے پہ سوار ہوئے چلنے لگے تو کہا نہیں قمر بن ہاشم تو ہاشمیوں کا چاند ہے، میرے چاند کو کسی کی نظر نہ جائے چہرے پہ نقاب ڈال، عباس کے چہرے پر نقاب ڈالی، کسی پر نظر کی نظر نہ جائے، چلے 12 برس کا سین میدان میں آئے، چہرے پہ نقاب، علی کی ذرا تن پہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نظام، اس بہادر گھرانے میں سارے بہادر اور سب فنون جنگ سے آراستہ گیا تھا، لیکن ان کی جنگ کے طریقے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوتے تھے، اور بدلتے کا تھے جب دشمن کو کاٹتے تھے تو کاٹا ہوا دشمن، دیکھیے بہادر مولانا بھی ہے، حسن مشتبہ بھی ہے، حسین شہید کربلا بھی ہے، محمد حنفیہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، یہ سب بہادر ہے، جناب مسلم ہو یا جناب عبداللہ ہو، یہ جتنے سب بہادر ہیں، لیکن جب یہ دشمن کو کاٹتے تھے تو کاٹنے کا طریقہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں کا کاٹا ہوا، اب دیکھیں شہنشاہ کو پاتا
طرز جنگ کیا تھا. آئے میدان فوج سامنے. علی کا جملہ کیا تھا؟ تزول الجبال ولا تزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تمہیں نہیں ہٹنا. آؤ دل جمجمتک، اپنے سر پر اللہ کی راہ میں عاریۃً پیش کر دینا. قدم صف اول میں رکھنا، نگاہ صف آخر میں رکھنا، تلوار قلب لشکر میں رکھنا. کیا کرنا ہے نا. اب اس کے بعد پھر حملہ کرتے وقت یہ سب اپنا اللہ کی راہ میں عاریۃً، ایک جملہ عاریۃً کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے دے دیا تو وہ واپس کر دے گا. کیا احتیاط ہے؟ عاریۃً پیش کر دیا. اور پھر ان النصرۃ من عند اللہ، پھر نصرت اللہ کی طرف سے ہوئی. دیکھا 12 برس کا بچہ میدان میں جنگ صفین، چاروں طرف دشمنوں کا لشکر ہے. ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ. سر کاٹنے کا طریقہ الگ تھا، علی کے کاٹنے کا دشمن کا طریقہ الگ تھا. علی ایسے چلاتے تھے تو 2 حصوں میں ایسے عدالت کے ساتھ ہو جاتا تھا کہ اگر دھام کاٹے میں بھی توڑا جاتا تھا تو دونوں ٹکڑوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ علی کی تلوار کا کاٹا ہوا ایسے ہوتا تھا کہ اسے ایسے مارا، وہ آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر. عباس کی جنگ کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں آپ. عباس گھوڑے پہ سوار، نگاہیں دیکھنے والوں کی دیکھ رہی ہے. علی اپنی جوانی کو دیکھ رہے ہیں، حسن اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، حسین اپنے علمدار کو دیکھ رہے ہیں. اور دشمن سمجھنے سے قاصر ہے یہ آخر نقاب ڈالے ہوئے کون آ گیا. اب جو حملہ کیا تو حملے کا انداز علی والا تھا، حملے کا انداز علی والا تھا. اب جان کا ہے لڑنے کی عباس خالی کی. عباس کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. جیسے ہی دشمن سامنے آتا تو ایک ہاتھ میں عباس کے نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. نیزے سے 70 آدمی عباس کی شجاعت کا اندازہ لگائے. 70 آدمی لوگ کے نیزہ سے جب فضا میں پھینک دیتے تھے، جب 70 اوپر چلے جاتے تھے، تب پہلا آتا تھا تلوار چلتی تھی تو ہوتے ہو کے گر جاتا تھا. یہ جہاں عباس 70 آدمی اتنی سپیڈ سے پھینک دیتے تھے کہ وہ بھی فضا میں کتنے اوپر پہنچتے ہوں گے. 70 آدمی سپیڈ. ارے عباس ہے، علی کا معاملہ ہوا ہے. علی کی جنگ کے فنون سے واقف، اور وہ فنون جنگ آہستہ پیراستہ کسی ایسے ویسے نہیں کیا تھا، علی نے سکھائے تھے. بڑی تمناؤں کے ساتھ میں کوئی ایسا فن تھا ہی نہیں جو عباس کو سکھایا ہو. 70 آدمی سپیڈ اتنی تھی کہ جب اوپر فضا میں چلے جاتے تھے، جب 70 اوپر پہنچے پہلا نیچے آیا، ایک ہاتھ میں تلوار ایسے گھمایا، وہ پیٹ سے کرتا تھا. علی ایسے کاٹتے تھے، عباس ایسے کاٹتے تھے، تاکہ پتا چلے کہ عباس کا کاٹا ہوا کون ہے، علی کا کاٹا ہوا تھا. یہ شان. اور فوج میں بھگڑ بچے کہ بھائی لڑنے کا انداز تو علی والا ہے، کاٹنے کا انداز چھپا ہے. علی تو بس ایک تلوار لیے رہتے ہیں، نیزہ نہیں ہوتا علی کے ہاتھ میں، اور ایسے چلاتے ہیں. یہ تو آج کی بھی ہے بھائی، یہ تو آج پہلی بار دیکھا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ فوج میں گزر بچی. اور جا کے اس سے معاملہ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک اجنبی آیا ہے جنگ کے میدان میں، اس نے تو لاشوں کو ڈھیر لگا دی. اور کیسے چلا رہا ہے تلوار؟ تو یہ مت پوچھو، ہاتھ میں نیزہ، پہلے نیزے سے اوپر فضا میں پھینکتا، اور جب نیچے آتا ہے تب تلوار سے کاٹتا. لیکن پتا نہیں ہے کون کا حملہ مل کے کرو، مل کے حملہ کرو. اگر پیچھے بھاگے تو سمجھ لینا اس کے کرانے کا ہے، اور اگر آگے بھی بھاگے تو کہنے کے بھائی وہ علی کی طرح نہ رہا ہے، تو پتا چل جائے گا علی ہے کوئی اور. مل کے حملہ کرو. وہ اگر لاشوں کو کاٹتا ہوا بھاگنا چلا جائے تو پھر بھاگ آنا، وہ علی ہے. اسے کیسے پتا؟ اسے اس لیے پتا کہ علی کی تلوار اس کا سارا خاندان کے خون کو چاٹے بڑی تھی. اس لیے پتا ہے، جانتا ہے، جان سے واقف ہے. لہذا دشمن نے چاروں طرف سے شہنشاہ
وہاں کو گھیرا. وہ علی کی شجاعتوں کی عکاسی کرنے والا عباس، وہ فنون جنگ علی سے سیکھنے والا غازی. فوجیوں نے جب دائرہ تنگ کیا تو اب جنگ کا طریقہ عباس نے بدلا. شان وہی ہے، اب نیزے سے کام نہیں ہے، تلوار ہی سے کام. ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگا، گھوڑے کو دو چکر دیتے جا رہے ہیں، تلوار کو گھماتے جا رہے ہیں، پیٹ سے لوگوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. دیکھو بیر ابوالمنیو کا قصہ آپ ہندی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ارجن جب یہ اپنی ماں کے گرھ میں تھے، ارجن اپنی بیوی کو قصے سنا رہے تھے جنگ کے، تو اس نے ابوالمنیو نے یہ چکرویو میں گھسنا، یہاں تک تو سنا تھا، بعد میں ماں سو گئی، چکر توڑ کے نکلنا یہ نہیں سنا تھا، لہٰذا اس چکر میں پھنس گیا تھا بیچارہ ابوالمنیو. یاد ہے نا ارجن کا بیٹا، لیکن یہ عباس علی کا بیٹا ہے نا. چاروں طرف سے جب باغ نے ایک گول سرکل بنایا تو علی کی طرح گھوڑے کو گول چکر دینا شروع کیا، جسے دیکھ کے دشمن کو چکر لے آ گئے. اب جو عباس نے تلوار چلائی، تلوار چلتی رہی، سر کر کے گرتے رہے، لاشیں بکھرتی چلی گئی، فوج میں بھاگو لگی، بھاگو بھاگو، علی ہے علی ہے، بھاگو علی ہے علی ہے. علی نے دور سے بندہ دیکھا، ایک بندہ آگے بڑھے، کہا یہ علی نہیں ہے، علی یہاں ہے، پیچھے علی. یہ میرا پسر، میرا بیٹا عباس ہے. اور چہرے سے نقاب اٹھا کے دشمن کو دکھایا، یہ علی نہیں ہے، آپ سے علی ہے. یہ ہے مسکرائے علی، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر. علی نے عباس کو دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ اے بنت مصطفیٰ کی دعا، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، بنت مصطفیٰ کی دعا. صرف علی کی دعا نہیں ہے، فاطمہ کی دعا ہے. اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر کیا جو سنیں گے صاحبان جاؤ، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کہا دی علی علی. سلام علیکم محمد. ایک موقع ملا کاش یہ اوپر رکھا، جب فوج میں بھگو مت گئی اور لوگ احسان نہ سکے، علی نے تعارف کرایا، دیکھو یہ میری جوانی کے عباس. لیکن یہاں تو علی نے موقع دیا، کربلا میں حسین نے موقع نہیں دیا. آج غازی کے چاہنے والی یہ نوجوان، کتنے نوجوان ہوں گے جو 32 سال کے ہوں گے. ایک 32 سال کا قوت بازو وہ حسین کا قوت بازو عباس. بس رونے کے لیے عباس کا نام ہی کافی ہے. زینب کا پردہ عباس، حسین کے لشکر کا سردار عباس، حسین کا علمبردار عباس، سکینہ کا معاش کی عباس تو مشق سکینہ لے کے گیا. بچپنا ہے عباس کا، شہزادیاں بڑی ہیں. اگر بہنیں بڑی ہوں اور بھائی چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر بھائیوں کی انگلی بہنیں پکڑ لیتی ہیں اور سہن خانہ میں بھائیوں کو آہستہ آہستہ چلاتی ہیں. ایک دن اہم فطرت کے مطابق عباس کا ایک بہادر شہزادی زینب نے پکڑا، ایک بہادر شہزادی ام کلثوم نے پکڑا اور اپنے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں عباس کو زمین پہ دونوں بہنیں آہستہ آہستہ چلا گئے. ادھر سے علی جیسے ہی دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے، ویسے ہی علی کی نگاہ عباس پہ پڑ گئی. کیا دیکھا کہ عباس کا ایک بازو زینب نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا بازو ام کلثوم نے. کائنات کے امیر نے جب یہ منظر دیکھا دروازے کو بند کر دیا، وہی پر بیٹھ گئی.
بہت دیر تک روتے رہے اور روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. کہا زینب و کلثوم کیا تم عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ شہزادی کی طرف گئی, نہیں بابا ہم عباس کو تو چلنا نہیں سکھائے, ہم آج سے ہم عباس کے ذریعے چلنا سیکھ رہے ہیں. یہ ہے عباس. عباس بڑے ہوئے تو ماں نے تعلیم کی, بیٹا جب ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو, حسن و حسین شہزادی کے بیٹے ہیں, کبھی بھول کے بھی بھاؤ نہ کہہ دینا, بلکہ آقا کہنا, اپنے آپ کو غلام کہنا. بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, زینب و کلثوم شہزادی کی بیٹیاں ہے, انہیں ہمیشہ شہزادی کہنا, بہن نہ کہہ دینا, تمہیں کنیز کے بیٹے ہو. اللہ اکبر. یہ ماں کا بنایا ہوا سبق تھا کہ ہمیشہ حسین کو آقا کہہ کے گدار کرتے تھے. رات کا وقت حسین نے اپنے غلام سے پانی مانگا, آواز غلام کو دی پانی کے لیے, یہ آواز عباس سے کانے پہنچی. یہ کہہ کے حسین لیٹے ہوئے تھے, سو گئے. غلام نے اس آواز سنا, عباس نے سنا, اور عباس پانی لے کے کاسے میں حسین کے پاس آ گئے. حسین سوتے تھے, عباس کھڑا رہا, پانی ہاتھ میں لیے ہوئے. عباس نے اٹھایا نہیں اپنے آقا کو. جب نصف رات پہنچی اور نماز شب کا وقت ہوا, حسین اٹھے. اب جب آنکھ کھول کے دیکھا تو عباس پانی لیے گئے. کہا عباس پانی لے کے آ گئے؟ ہاں آپ نے شام کے بعد پانی مانگا تھا. ارے آپ پانی مانگے اور عباس نہ گئے. حسین نے چیخ ماری, عباس آج تیرا آقا نے پانی مانگا, تمہاری رات نہ کرانا, لیکن اتنا بتا دے کہ جب سکینہ پانی مانگے گی, آج ہمارے مسجد تحقیق ہے رونے کی. آج کی رات وہ شب 9 محرم ہے, کل شب 10 ہوگی, پرسوں بعد 18 بھائیوں کی بہن چلے ہوئے خیمے کی کنار پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہوگی. پرسوں یہ فرش نہیں ہوگا, یہ روشنی نہیں ہوگی, بلکہ شام غریبہ کا اندھیرا ہوگا. یہی بات ہے کہ عباس غازی کا پرچم اٹھانے والے سلامت رہے. آپ یہ دن کھول کے بولیے, رونے میں کوئی پابندی نہیں ہے. شہزادی بڑی دعائیں دیتی ہے اور میرے مولا کہتے ہیں, آواز آتی ہے کہ جس کی جو دعا قبول نہ ہوتی ہو. جب 8 محرم آئے اور میرے عباس کے مسائل پڑھنے والے لگے اور مسائل میں عباس میرے آنکھیں رونے لگے, تو روتی ہوئی آنکھوں سے سکینہ کا واسطہ دے کے جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی. شیخ ابراہیم نے اپنی کتاب ملاقات امام میں ایک جملہ لکھا کہ ایک عالم تھے جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے امام کی بارگاہ میں اس طرح سا عرض کیا, کہا آقا میرے لیے کچھ حکم بنائیے. تو انہیں بشارت بھی ہوئی کہ تم جا رہے ہو, اگر موقع ملے تو ایک مجلس کرتے اور اس مجلس میں ہمارے دادا عباس کے مسائل پڑھنا اور لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ جس کی جو بھی نیک حاجت ہے اس مجلس میں آ جائے. اس لیے کہ جہاں ہمارے جد عباس کے امام آخری کہتے, جہاں ہمارے جد عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, ہمیں بنانے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی, اس مجلس میں ہم خود آ جاتے ہیں. اللہ موقع ملا مجلس حسین کا اعلان کر دیا چاہنے والوں کہ ایک مجلس ہوگی اور جس کی جو حاجت ہے وہ اپنی حاجت لے کے مجلس میں آئے. اور جب مسائل میں پاس کے ہونے لگے تو دل کھول کے روئے, رونے والے کو مانو گے. اگر آرام نہیں ہے تو آرام مل جائے گی, شفا نہیں ہے بیماری ہے تو شفا ملے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ روتے ہوئے مانو. ہاں سنیں گے آپ
मजलिस हुसैन होगी, लोग आए, एक अपाहिज औरत जो पैरों से माजूर थी, अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, वो भी मजलिस में दूर खड़ी हो गई, यानी उसमें बैठी रही चेयर पे। अब जाकिर ने अब्बास के मसाइल पढ़ने शुरू की, मजमे में गिरिए की आवाज बुलंद हुई, अब्बास के मसाइल पढ़े जा रहे थे, चारों तरफ रोने की आवाज हो रही थी, और वो औरत लोगों के कह रही थी, ए अब्बास राजी, तुझे सकीना का आवाज था, मुझे इतनी ताकत मिल जाए कि मैं अपने पैरों से खड़ी हो सकूं। मसाइल हो रहे थे, रोने की आवाज बुलंद हो रही थी, हाय अब्बास कह के लोग रो रहे थे। एक मरतबा उसी दरमियान में लोगों ने देखा कि वो औरत खड़ी होके हाय अब्बास, पैरों पे खड़ी होके मातम करने लगी। सारा परिवार उनके ऊपर खड़ा हुआ, औरत के करीब आया, ये औरत तू कैसे खड़ी हो गई? क्या तुम्हें नहीं पता सफेद घोड़े पे मैंने देखा घोड़े पे तुम सवार आया है, और वो कहना है कि मेरे पैगाम पकड़ के खड़ी हो जा, तेरे पूरा नाच दिया है। और जैसे मैं खड़ी हुई तो मैंने उसे देखा, वो गायब हो चुका था, खुशबू फैली हुई थी दिलों में। एक वाकया ये था, और एक वाकया एक नौजवान का था जो भारी था। मजलिस तमाम हो गई, काजी अब्बास के मज़ाहिर हो चुके थे, एक नौजवान, सब नौजवान खड़े हो गए, हाय अब्बास, काजी अब्बास का मातम कर रहे थे। एक नौजवान जो पैरों से अपाहिज था, उसके पैर शम थे, वो बैठा हुआ मिंबर के पास में दुआ भी मांगता जाता था, रोता भी जाता था, हाय काजी अब्बास कह के मातम भी करता जाता था। लेकिन वो हजरत बड़ी आवाज से कहने लगा, ए काजी अब्बास, काश मेरे भी पैर होते तो मैं भी खड़े होकर मातम करता, मैं भी खड़े होकर आपका मातम करता। मेरे पैरों में कुवत नहीं है, बस देखने वालों ने मंजर देखा कि वो अपाहिज खड़े हो गए, हाय अब्बास, हाय काजी अब्बास कह रहा था। जब लोग जमा हुए उनसे पूछा कि तू कैसे खड़ा हुआ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये शख्स घोड़े पे है? ये कह रहा है कि इसके हाथ कटे हुए हैं, इसके हाथ नहीं है, और कह रहा है कि मेरी ये गाल पकड़ के खड़ा हो, अरे मेरा अब्बास बहुत से बात है, काजी अब्बास के जमाने में। लेकिन शादी यही है, शैतानी कहती है दुआ ना कबूल होती हो, अब्बास की मजलिस में आए, लेकिन दिल से रो कर दुआ मांगे, दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। इमाम आखिर कहते हैं, जहाँ भी मेरे जब अब्बास के मसाइल होते हम उस मजलिस में आ जाते, अल्लाह जाने इमाम कहाँ है आपका, लेकिन उसकी सोचते हुए रोइए कि जब का गुस्सा है इमाम आगे के जो आगे लेके लिए आए हैं। यह है काजी अब्बास, बार बार हाथ जोड़ के हुसैन के सामने लेकर खड़ा हो, पापा मुझे इजाजत दे दीजिए, इस दिल से इजाजत दे दो तो मेरे लश्कर के अंदर बड़ा हो। हजरत भाई निगाह से हुसैन को देखा, आका न वो लश्कर रहा, ना अलमदार रहना चाहता, इसलिए जब भी मैं खेलने में जाता हूँ तो सकीना मेरा दामन पकड़ के निकल जाती है। चाचा ये बच्चे सब प्यासे हैं, चाचा मैं प्यासी हूँ, चाचा मेरे लिए पानी ले जाइए। मैं कब तक मुझे ये बच्ची को तसल्ली देता हूँ, मैं भी एक बहादुर इंसान हूँ। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता कि छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास हमें गाने डालती है, अभी आवाजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मेरे आका, मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत तो मिल गई, तो जाओ और जाके शहजादियों से रुखसत करो। जैसे ही खेलने में आए तो अब्बास के हाथ में आया, सकीना एक छोटी सी मस्क लेके आ गई। आप देखते हैं कि जब हम उठाते हैं बच्चे लेके जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी मस्क बनी रहती है जो चचा और भतीजी की मोहब्बत का इजहार करता है, चचा और भतीजी की मोहब्बत को याद दिलाती है। ये वही मस्क थी जो सकीना ने अब्बास को दी थी।
علی کی بیٹی نے کہا عباس تھوڑی دیر کے لیے یہاں درمیان میں کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو گئے عباس. آواز دی رقیہ، رباب، ام لیلا، ام فروا، سکینہ، فضہ چاروں طرف عباس کے حلقہ بنا لے. بیویوں نے حلقہ بنا لیا. شہزادی نے ہاتھ جوڑے. بیویوں جب میں مدینے سے چل رہی تھی تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری چادر کو نہیں ساموں، لیکن میں اس وقت اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ میرا بار جانا. لوگ کہتے تھے جنت تیری چادر چینی لائے گی. مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ جس کا مکتوب رستہ بار جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کون چھین سکتا ہے. لیکن اب مجھے یقین ہو گیا. روٹی شہزادی نے عباس کو رخصت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آرام کو کہا میرے قریب لے آؤ. عباس آرام کے پٹکے پہ شہزادی نے ایک کلمہ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. اور عباس خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا. عورتوں کی چیخو پکار، بچوں کی صدا، گریا کی بلند ہوئی. عباس خیمے سے روتے ہوئے نکلے اور حسرت بھری نگاہ سے شہزادیوں کو دیکھا اور جو نے کہا شہزادیوں مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. حسین کے قریب آ گئے عباس جاؤ خدا حافظ. لیکن علم خود دیکھا حسین نے. علم کے پٹکے میں ایک طرف دیکھا ہوا رسول میں اللہ بہت قریب عباس علم نے کر دیا. علم حسین کے قریب آیا. حسین نے پٹکے پر دوسری جانب لکھا حفاظت کے لیے. عباس زخمی کرنا. عباس جب آپ سے روزن ہو گئے تو حسین نے اکبر بلایا. بیٹا اکبر ہم عباس نظر نہیں آتے، ہمیں عباس کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہنا. جیسی نبی کا شیر تاریخ کی طرف بڑھتا ہوا بڑھا، فوجوں کے خطر بچ گئی، فوجیں دور بھاگ گئی. اور اتنی دور بھاگی فوجیں عباس کو لے کے، اس لیے کہ 12 برس کی جنگ دے چکی تھی وہ فوج. اس میں بہت سے ایسے تھے جنگ سپین والے کہ جنہوں نے عباس کو ضرورت ہوئے سے نہیں چلے گا. عباس جب آ رہے تھے تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے فوج میں خطر بچی، تاریخ چھوٹ بہت دور بھاگ گئی ہوا. عباس نے دوڑے کو تاریخ رکھا، سوکھی ہوئی مشکل پر عباس کیسے پانی پیتا. خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز سارا تشکیل بنا. لہذا عباس نے نہ چلو میں لوگ کرتے ہیں نا
चुल्लू एक मुंह में लगाया, बाती की खैर नहीं कहती कि पानी को मुंह तक ले जाए। अरे वो कैसे मुंह में पानी ले जाए? तो सकीना से बात करके सकीना मैं तेरे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। सकीना की बस भर गई पानी से। अब्बास घोड़ा लेकर दराज से बाहर निकले। अलम बुलंद हुआ, अब्बास का अलम बुलंद हुआ तो अकबर ने कहा बाबा अलम बुलंद हो रहा है। चुप बैठे बड़ी बात। अलम दराज से आगे कहा, अकबर ने अलम को आते हुए देख के कहा बाबा लगता है चचा पानी भर के ला रहे हैं। इधर भागी हुई फौज सिमट आई और सिमट के आने के बाद अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया। एक जालिम ने छिप के अब्बास के दाएं हाथ में ऐसा मार दिया कि मेरे राजी का दाया डालो। एक मरतबा दाएं हाथ से मार दिया। अकबर ने कहा अगर ने कैसे भाई जाने कर दिया आगे बढ़े। फिर एक शकील है बाएं हाथ पे मार दिया। अब्बास का दूसरा मार दिया। अब्बास के दोनों बाजू लगा हो गए। इस शेर ने मन को दांतों में दबाया, ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, ये पानी सकीना तक पहुंच जाए। घोड़े को लेके आगे बढ़े। एक तीर ऐसा आया तो बच के सकीना पे लगा, पानी बह गया। अब्बास की अजरा पानी के साथ एक मरतबा इशारा किया, ये घोड़े अकेले न ले जा, वापस ले जा। अब दराई की तरफ वापस चला, घोड़ा लेके अब दराई की तरफ वापस चला। उधर एक मरतबा हुसैन दौड़े, अब्बास की तरफ चले हुसैन, उधर से अली अकबर साथ में लेके चले। उधर घोड़ा लेके दराई की तरफ वापस चल रहा था। एक सनसनाता हुआ तीर अब्बास की आंख में अगर आग में कोई चीज गिर जाती है तो गिरने के तहत हवा आग पे पहुंचता है, लेकिन अब्बास के तीर लगा, बाजू नहीं है, तीर कैसे निकाले? आप सुनते हैं ना कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े से जमीन पे आए। अरे आमद इंसान किसने जरूरत थी तो अब्बास के सर पे गुर्ज लगाता, लेकिन जैसे ही तीर लगा अब्बास की आंख में तो बाजू तो नहीं थे तो हाथों से निकालते। अब्बास ने चेहरा झुकाया कि गुंडे के जरिए बाजू से तीर नहीं निकाला बल्कि गुंडे से निकालना चाहा। कैसे ही सर झुका, अरे जालिम ने अब्बास के सर पे एक और ऐसा